لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولا الكونين امام المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلی بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم کی بہت ہی مشہور و معروف آیہ مبارکہ ہے، جس آیہ مبارکہ کا تعلق روزے سے ہے، اور روزے کے واجب کرنے کے سلسلے سے خداوند عالم نے یا ایھا الناس کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یعنی خداوند عالم نے جو روزے جیسی عبادت کا مطالبہ کیا ہے، وہ صاحبان ایمان سے کہا ہے، اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر روزے کو لکھ دیا ہے۔ یہ روزہ ایسے ہی ہے جیسے تم سے پہلے کی امتوں کے اوپر ہم نے روزے کو واجب کیا تھا، اور ہم نے روزہ اس لیے واجب کیا ہے تاکہ معلوم یہ ہو کہ تم لوگوں میں صاحبان تقوی کون ہے، تم لوگوں میں متقی کون ہے۔ عزیزان گرامی، ہماری گفتگو جو روزے کے سلسلے سے چل رہی ہے وہ مسائل شرعیہ کے اوپر ہے، اور زینہ بزینہ ان مسائلوں کو آپ لوگوں کے اذان عالیہ کے حوالے کیا جا رہا ہے، آپ لوگوں کے حدیں سماعت کیا جا رہا ہے۔ جو اہم ترین مسائل ہیں، آج جن مسائل شرعیہ پہ گفتگو کرنی ہے وہ روزے کے قضا اور کفارے کے سلسلے سے ہے۔ جو روزے کا مسئلہ ہے اس میں کہیں پر ایک کے بدلے ایک روزہ ہے، کہیں پر ایک کے بدلے میں 60 روزے رکھنے ہیں، اور کبھی کبھی تینوں کفارے لازم ہوتے ہیں جنہیں مجموعاً کفارہ کہا جاتا ہے۔ یعنی 60 روزے بھی رکھنے ہیں، 60 مسکین کو کھانا بھی کھلانا ہے، اور ایک غلام کو بھی آزاد کرنا ہے۔ قبل اس کے کہ میں ان مسائلوں کی طرف نشاندہی کروں، یاد دہانی کروں، ایک مسئلہ آغا سیستانی کا ان مسائلوں سے چونکہ اس کا ربط ہے، اس کا تعلق ہے، اس کو پیش کر دینا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں۔ چونکہ آج کا جو زمانہ ہے وہ غلامی کا زمانہ نہیں ہے، نہ آج زمانے میں غلام خریدے جاتے ہیں اور نہ ہی غلام بیچے جاتے ہیں۔ اور جہاں کہیں بھی مجموعاً کفارہ کا لفظ آتا ہے کہ تینوں کفارے لازم ہیں، تو وہاں پر ظاہر سی بات ہے ایک غلام کو بھی آزاد کرنا ہوگا۔ جب یہ سوال آیت اللہ سیستانی سے پوچھا گیا تھا تو آغا کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا کہ آج کے زمانے میں غلام والا مسئلہ نہیں آتا، غلام نہ خریدے جاتے ہیں نہ غلام بیچے جاتے ہیں۔ ایسی حالت میں اگر انسان کے اوپر مجموعاً کفارہ لازم آئے تو وہ کیا کرے؟ یعنی اگر اس کے اوپر تینوں کفارے آ جائیں تو نہ غلام خریدے جاتے ہیں نہ ہی بیچے جاتے ہیں، تو ایسی حالت میں اس کفارے کی وہ ادائیگی کیسے کرے؟ تو آغا سیستانی مدظ اللہ علی نے فرمایا اس سوال کے جواب میں، یہ سوال و جواب جدید فقہی مسائل میں موجود ہیں، کہ جب ظاہر سی بات ہے خریدنے اور بیچنے کا تصور ہی ختم ہو گیا ہے، غلامی کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا، تو یہ حکم ساقط ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ جہاں کہیں بھی لفظ غلام کا آئے گا کہ غلام آزاد کرنا ہے، چونکہ آج کی تاریخ میں، آج کے دور میں غلام والا مسئلہ نہیں ہے، لہٰذا یہ حکم ساقط ہو جاتا ہے۔ اب جس کسی کے اوپر بھی مجموعاً کفارہ آئے گا تو بہرحال اسے یہ 2 کفارے ادا کرنے پڑیں گے۔
ایک 60 مسکین کو کھانا بھی کھلانا پڑے گا اور ساتھ ہی ساتھ 60 روزے بھی رکھنے ہوں گے۔ جو قضا و کفارے کا مسئلہ یہ ہے، اس میں یہ ہے کہ انسان جس کسی کو بھی 60 روزے رکھنے ہیں، جس کسی کو بھی 60 روزے رکھنے ہیں، یہ قضا کے طور پہ، کفارے کے طور پر جو اسے 60 روزے رکھنے ہیں، اس کے لیے شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اسے 1 مہینہ اور 1 روزہ یعنی 31 روزے اسے پے در پے رکھنے ہیں۔ باقی جو روزے ہیں اگر وہ پے در پے نہ بھی رکھے تو کوئی اس میں اشکال نہیں ہے، یعنی 31 روزے اس میں کوئی گیپ نہیں ہونا چاہیے، اس میں بیچ میں کہیں پر بھی چھوٹنے نہ پائے، پے در پے اسے 31 روزے رکھنے ہوں گے۔ باقی جو 29 روزے ہیں اس میں اگر وہ گیپ کر دے رہا ہے، پے در پے نہیں بھی رکھ پا رہا، لگاتار نہیں رکھ پا رہا ہے، تو کوئی اس میں اشکال نہیں ہے۔ اسی لیے جس کسی کو بھی یہ 2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں، یہ جو 60 روزے رکھنے ہیں، اسے چاہیے کہ وہ اس مہینے سے شروعات کرے کہ جس مہینے میں ایسی کوئی تاریخ نہ آتی ہو کہ جس میں اس کا سلسلہ ٹوٹ جائے یا پھر اس تاریخ کا روزہ رکھنا حرام ہو۔ مثلا اگر کسی نے قضا روزے کا، یہ کفارے کا روزہ رکھنا شروع کیا ذی الحجہ کے مہینے میں، تو ظاہر سی بات ہے 10 ذی الحجہ عید الاضحیٰ ہے، عید قربان ہے، جس دن روزہ رکھنا حرام ہے، تو اس کا یہ سلسلہ ٹوٹ جائے گا۔ لہذا جب اسے روزہ رکھنا ہو تو وہ ایسے مہینے کو معین کرے کہ جس میں اس کا 1 مہینہ اور 1 روزے کا سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے۔ اگر کوئی انسان یہ کفارے کا روزہ رکھنا شروع کر رہا ہے تو اس کفارے کے روزہ رکھنے میں اگر وہ انسان جان بوجھ کر کے بغیر کسی عذر کے، کوئی عذر نہیں تھا، بغیر کسی عذر کے اگر وہ انسان بیچ میں 1 مہینہ 1 روزہ جو رکھنا ہے اس میں وہ جان بوجھ کر کے گیپ کر دے رہا ہے، چھوڑ دے رہا ہے، کسی ایک تاریخ میں روزہ نہیں رکھ رہا ہے، تو پھر اسے پھر سے اثر 9 روزہ رکھنا پڑے گا، یعنی جتنا اس نے روزہ رکھا ہے وہ روزہ شمار نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر کوئی انسان پے در پے روزہ رکھ رہا ہے لیکن اس کے اوپر کوئی عذر شرعی آ گیا، ایک ایسا عذر آ گیا جس کا شریعت میں اہمیت ہے، مثلا اس کے اوپر کوئی واجب سفر آ گیا، وہ سفر کو ملتوی نہیں کر سکتا تھا، اس کے لیے وہ سفر کرنا ضروری تھا، تو ایسی حالت میں اگر اس نے گیپ کیا ہے 1 مہینہ 1 روزہ رکھنے میں، اگر اس سے بیچ میں گیپ ہو رہا ہے اس وقت جبکہ عذر شرعی تھا جو معقول وجہ تھی، تو ایسی حالت میں وہ عذر شرعی دور ہو جانے کے بعد جتنا روزہ رکھ چکا ہے اس کا شمار ہوگا، آگے سے وہ سلسلے وار روزہ رکھے گا۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ پہلے میں فرق یہ ہے کہ جتنا روزہ بغیر اس نے عذر شرعی کے چھوڑا تھا، بغیر عذر شرعی کے چھوڑا تھا، وہ روزہ اس کا شمار نہیں ہوگا، لیکن اگر یہاں پر عذر شرعی ہے، واجب سفر ہے یا کوئی ایسی مجبوری ہے کہ جہاں پر وہ روزہ نہیں رکھا جا سکتا، تو ایسی حالت میں وہ پچھلے روزے شمار کیے جائیں گے۔ اگر ایک انسان ہے کہ جس کے اوپر یہ کفارے واجب ہیں، 60 مسکین کو کھانا بھی کھلانا ہے، 60 روزے بھی رکھنے ہیں، اور اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ 60 مسکین کو کھانا کھلائے یا 60 روزے رکھے، غلام کو آزاد کرے، تو ایسی حالت میں یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہوگا وہ انسان امکان بھر صدقہ دے۔ اگر صدقہ دینے کی بھی صلاحیت نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرے، اور جب کبھی بھی اس کے پاس یہ صلاحیت پیدا ہو جائے، چاہے روزہ رکھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے یا یہ خداوند عالم سرمایہ دے دے، اسے توانگر بنا دے اور وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت اور قوت رکھتا ہو، جب کبھی بھی اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی تو یہ اپنے کفارے کو وہ ادا کرے گا۔ اگر کوئی انسان حالت روزہ میں اللہ رسول کے اوپر کوئی بہتان لگا رہا ہے
اور اس کے ذریعے سے وہ اپنا روزے کو باطل کر رہا ہے، اس کا روزہ ٹوٹ رہا ہے، تو ایسی حالت میں بھی اس کے اوپر مجموعاً کفارہ لاگو ہوتا ہے احتیاط مستحب کی بنیاد پر۔ اس کے اوپر یہ تینوں کفارے لازم ہوتے ہیں۔ لیکن ابھی میں نے جب یہ کفارے کی بحث ہوئی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ غلام والا مسئلہ نہیں ہے آج کی تاریخ میں، تو بھی اگر انسان ایسی حالت میں اپنے روزے کو باطل کر رہا ہے جو اللہ رسول کے اوپر بہتان لگا کر کے، تو اس کے اوپر یہ 2 کفارے لازم آتے ہیں۔ وہ اسے 60 مسکین کو کھانا بھی کھلانا پڑے گا اور اسے 60 روزے بھی رکھنے پڑیں گے۔ یہ ہے روزے کی قضا کے سلسلے سے اور روزے کے کفارے کے سلسلے سے مسئلہ۔ اس مسئلے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اس سے انسان کو اندازہ لگنا چاہیے، انسان کو اس بات کے لیے غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ کی نگاہ میں روزے کی کس قدر اہمیت ہے۔ اس لیے کہ اگر ایک انسان جان بوجھ کر کے ایک روزہ چھوڑ رہا ہے یا روزہ توڑ رہا ہے یا روزے کو باطل کر رہا ہے، تو خداوند عالم ایک کے بدلے میں ایک نہیں رکھ رہا ہے، اس کے اوپر یہ کفارے لازم کر رہا ہے، اس قدر سزا دی جا رہی ہے۔ ایک انسان رکھ لے تو ان سزاؤں سے مبرہ ہو جائے، ان سزاؤں سے بری ہو جائے، ان کفاروں سے نجات مل جائے۔ اس سے انسان کو روزے کی اہمیت اور روزے کی افادیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی نگاہ میں اس روزے کی جیسی عبادت کی کیا اہمیت ہے۔ یہ مسئلہ اللہ نے نماز، حج، زکوٰۃ، خمس کے سلسلے سے نہیں رکھا کہ اگر تمہاری ایک نماز قضا ہو جا رہی تو تمہیں بدلے میں اتنے زیادہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ اگر تمہارے ایک حج جان بوجھ کر کے تم نہیں کرنے جا رہے ہو تو تمہارے اوپر ایک حج کے بدلے میں اتنے زیادہ حج واجب ہو جائیں گے۔ اللہ نے کسی اور عبادت کے اوپر یہ چیزیں نہیں رکھی ہیں جو چیز اللہ نے اس روزے کے اوپر رکھی۔ اس سے انسان کو اندازہ لگانا چاہیے کہ روزہ کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ معصوم کی حدیث سے جہنم کی آگ کی سپر ہے، یعنی جہنم سے محفوظ رکھنے کا جو اسلحہ ہے اسے روزہ کہا جاتا ہے۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں انسان کے روزے قبول ہو جاتے ہیں تو یہی روزہ سپر بن جائے گا انسان کے لیے جہنم کے لیے، یہ ڈھال بن جائے گا، یہ انسان کی سیفٹی بن جائے گا، انسان کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا اگر یہی روزہ اللہ کی بارگاہ میں انسان کے قبول ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ گفتگو ہو گئی ہماری روزے کے سلسلے سے، روزے کے مسائل کے سلسلے سے۔ اب جو گفتگو ہے وہ قرآن کے پیغام کے سلسلے سے، قرآن کے میسج کے سلسلے سے کہ خداوند عالم قرآن کریم میں ہم لوگوں کو کیا پیغام دے رہا ہے، ہم لوگوں کو کیا میسج دے رہا ہے۔ کل جو گفتگو ہوئی تھی ہماری وہ تقوی کی علامتیں، تقوی کے صفات اور متقین کی نشانیوں کے سلسلے سے ہوئی تھی، جو خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ نشانیاں، یہ صفات، یہ علامتیں ہونا چاہیے، تب جا کر کے تم متقی کہلاؤ گے۔ آج قرآن کریم کی جس آیہ مبارکہ کی میں تلاوت کرنے والا ہوں، اس آیہ مبارکہ میں خداوند عالم نے ایک عجیب لطیف گفتگو کی ہے، اور اس گفتگو کو انسان سمجھے کہ خداوند عالم کس طرح سے اپنے چاہنے والوں سے، اپنے بندوں کو مخاطب کر کے بات کر رہا ہے۔ یہ بھی قرآن کریم کی جو آیہ مبارکہ ہے، یہ دوسرے پارے کی آیہ مبارکہ سورہ بقرہ کی ایک آیہ مبارکہ چھوٹی سی ہے، لیکن اس میں پیغام بہت لطیف اور بہت ہی اچھے پیغام۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ کون ہے جو اللہ کو اچھا قرضہ دے کہ خدا اس کو اس کے لیے بے انتہا بڑھا دے، اور اللہ تنگ دستی بھی دیتا ہے اور اللہ فراقی بھی عطا فرماتا ہے، اور تمہاری بازگشت اسی کی طرف ہوگی، یعنی پلٹ کر کے تمہیں اللہ ہی کی بارگاہ میں جانا۔ عزیزان گرامی، اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تھی کہ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو ایک نیکی لائے گا تو خداوند عالم اسے اس سے بہتر معاوضہ عطا فرمائے گا۔
ایک نیکی لے کر کے آئے گا تو خداوند عالم اسے اس سے بہتر اجر عطا فرمائے گا۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگار مجھے اس سے بھی زیادہ عطا فرما، یعنی ایک کے بدلے میں تو اچھا دے رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا میرے معبود تو مجھے اس سے بھی بہتر دے، اس سے بھی زیادہ دے۔ تب خداوند عالم نے دوسری آیت مبارکہ نازل فرمائی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لائے گا اللہ کی بارگاہ میں اسے خداوند عالم اس کا 10 گنا معاوضہ عطا فرمائے گا، 10 گنا اجر عطا فرمائے گا۔ اس پر جناب رسول خدا نے عرض کی پروردگار مجھے اس سے بھی زیادہ عطا کر۔ تب خداوند عالم نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرضہ دے کہ خدا اس کو اس کے لیے بے انتہا بڑھا دے، اور اللہ تنگ دستی بھی دیتا ہے اور فراخی بھی، اور تمہاری بازگشت اسی کی طرف ہوگی۔ عزیزان گرامی، میں نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے سے پہلے ایک جملہ بولا کہ اس میں خداوند عالم نے بہت ہی لطیف اور نازک بات عرض کی ہے اور بہت ہی پیاری بات عرض کی ہے۔ جو بہت ہی لطیف اور نازک اور پیاری بات ہے وہ یہ ہے کہ خداوند عالم فرما رہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرضہ عطا دے، کون ہے جو اللہ کو قرض دے۔ عزیزان گرامی، قرض مانگ وہ رہا ہے جس نے پوری کائنات سجائی ہے، جو خود خیر الرازقین ہے، جو خود غنی مطلق ہے، جو خود فیاض مطلق ہے، کائنات میں جس کو جس قسم کا بھی رزق مل رہا ہے وہ اسی کے خزانے سے مل رہا ہے۔ کمال یہ ہے کہ وہ ایسے خزانے کا مالک ہے کہ اس کا خزانہ کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ خداوند عالم ہمیں خزانے غیب سے عطا فرما۔ کمال کی بات یہ ہے کہ خداوند عالم سب کو دینے کے بعد اب قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو اچھے سے اچھا قرضہ عطا کرے، کون ہے جو خداوند عالم کو بہترین قرض دے۔ کیا یہ لطیف بات نہیں ہے کہ جس نے پوری کائنات کو دیا ہے اب کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو مجھے دے۔ اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ ہماری دولت کا محتاج نہیں، ضرورت مند نہیں، اللہ ہماری قوت کا محتاج نہیں، ضرورت مند نہیں، اللہ ہماری سرمایہ کا محتاج نہیں، ضرورت مند نہیں، اس لیے کہ وہ غنی مطلق بھی ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہے، وہ تو سب کو دیتا ہے۔ اس کے صفاتوں میں، اس کے ناموں میں یا رزاق آتا ہے، وہ بہترین رازق ہے، اسے خیر الرازقین کہا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب اس نے سب کو دیا ہے تو پھر مانگ کیوں رہا ہے؟ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ مانگ کیوں رہا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اللہ کو قرض دیا جائے تو کس طرح سے دیا جائے، اس لیے کہ دینے کا ایک تصور یہ ہے کہ کچھ سامنے موجود ہو۔ اللہ جسم و جسمانیات سے منزہ ہے، اللہ جسم نہیں رکھتا، اللہ شکل و صورت نہیں رکھتا، اللہ ہاتھ نہیں رکھتا، پھر اللہ کو دیا جائے تو کیسے دیا جائے؟ یہ اہم مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ مانگ وہ رہا ہے جو محتاج نہیں، ضرورت مند نہیں، مانگ وہ رہا ہے جو جسم نہیں رکھتا ہے، تو دیا کیسے جائے؟ عزیزان گرامی، جب اللہ کو قرض دینے کا مسئلہ آ جائے کہ اللہ قرض مانگ رہا ہے، اللہ کو قرض دیا جائے، تو اس قرض کا وہ تصور نہ کریں جو ایک بندے خدا دوسرے بندے خدا کو دیتا ہے۔ ایک بندے مومن دوسرے بندے مومن کو دیتا ہے، یہ تصور قرض نہ رکھا جائے۔ پھر اس کی میننگ کیا ہوگی، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب، اس کا میسج، اس کا پیغام یہ ہے، اللہ کو قرض دینے کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے تمہیں دیا ہے اسے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ جو سرمایہ بھی دیا ہے وہ اللہ رسول اور اہل بیت کی راہ میں خرچ کرو۔ جو کچھ بھی خداوند عالم نے دیا ہے اسے وہاں پہ خرچ کرو
کہ جس کا تعلق آیات الہیہ سے ہے، جس کا تعلق دین اسلام سے ہے، جس کا تعلق مشن پروردگار سے ہے، جس کا تعلق مشن پیغمبر سے ہے، جس کا تعلق مشن اہل بیت سے ہے۔ اس کا مفہوم ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہیں مسجد کی ضرورت ہے، کہیں امام بارگاہوں کی ضرورت ہے، کہیں حسینیہ کی ضرورت ہے، کہیں کسی اللہ والے کی ضرورت ہے، کسی اللہ کے بندے کو کسی چیز کی ضرورت ہے، ان تمام چیزوں کو قربتاً الی اللہ پورا کر دو۔ اسی چیز کا نام کہلائے گا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں بہترین قرض دے، کون ہے جو اللہ کی راہ میں اچھا قرض دے۔ عزیزان گرامی، جو اللہ نے سرمایہ دیا ہے، یہ سرمایہ دے کر کے بھی اللہ امتحان لیتا ہے، اور کبھی کبھی خداوند عالم سرمایہ سلب کر کے بھی امتحان لیتا ہے۔ اسی لیے مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سوال ہوا تھا، مولا سے، مولا یہ بتائیے خداوند عالم سب کا مالک ہے، سب کا رازق ہے، غور کریے گا، سب کا مالک ہے، سب کا رازق ہے۔ اگر خداوند عالم سب کو دولت مند بنا دیتا، سب کو ثروت والا بنا دیتا، سب کو پیسے والا بنا دیتا، سب کو امیر بنا دیتا، تو اس کے خزانے میں کمی نہیں آ جاتی۔ اچھا، اگر سب کو غریب بنا دیتا، سب محتاج ہوتے، سب ایک جیسی زندگی گزارتے، تو خداوند عالم کے خزانے میں اضافہ نہیں ہو جاتا۔ جب سب کا خالق ایک ہے، جب سب کا مالک ایک ہے، جب سب کا رازق ایک ہے، تو یہ دنیا میں انسانوں کے بیچ میں، یہ پیسوں کے معاملے میں، یہ سرمایہ کے معاملے میں، یہ دولت کے معاملے میں یہ اتنا زیادہ اتار چڑھاؤ کیوں نظر آتا ہے؟ کوئی بہت زیادہ دولت والا ہے، کسی کے بس ایک روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے، کوئی بیچ کی زندگی گزار رہا ہے۔ جب مولا سے سوال ہوا تھا کہ مولا یہ بتائیے اگر سب کو اللہ دے دیتا تو اللہ غریب نہیں ہو جاتا، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہو جاتی، سب کو روک لیتا تو اللہ کے خزانے میں اضافہ نہیں ہو جاتا، تو پھر خداوند عالم نے ایسا کیوں کیا کہ کسی کو بہت زیادہ دے دیا، کسی کو غریب بنا دیا؟ مولا نے ایک جملہ فرمایا کہ جس کو بہت زیادہ دیا ہے، جس کو خداوند عالم نے بہت زیادہ سرمایہ دیا، بہت زیادہ دولت دی ہے، اللہ نے اس کا بھی امتحان رکھا ہے۔ جس کو خداوند عالم نے کم دیا ہے، کم سرمایہ دیا ہے، کم دولت دی ہے، اللہ نے اس کا بھی امتحان رکھا ہے۔ کہ مولا بات سمجھ میں نہیں آئی، اللہ نے دے کر کے بھی امتحان رکھا، نہ دے کر کے بھی امتحان رکھا، یہ دونوں امتحان کیسے ہوئے؟ مولا نے ایک جملہ فرمایا، جسے اللہ نے بہت زیادہ دیا ہے اس سے خداوند عالم شکر کا امتحان لیتا ہے، اور جسے خداوند عالم نے کم دیا ہے اس سے خداوند عالم صبر کا امتحان لیتا ہے۔ دیکھیں، ہم نے اسے بہت زیادہ دیا ہے، یہ ہمارا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں؟ اس سے ہم نے کم دیا ہے، غربت کی چادر دے دی ہے، اڑا دیا ہے، تو دیکھیں یہ صبر کرتا ہے یا نہیں؟ عزیزان گرامی، اب جسے اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے اسی چیز کا اللہ نے مطالبہ کیا ہے، کون ہے جو اللہ کو اچھے سے اچھا قرض ادا کرے۔ اگر انسان اپنے سرمایے میں سے اللہ کی راہ میں، رسول کی راہ میں، اہل بیت کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے نعمتوں سے اللہ کو قرض دے رہا ہے۔ اور اگر اس نے ہاتھ کو روک لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے لیکن اس آیت مبارکہ پر وہ عمل نہیں کر پا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خداوند عالم ہم سب کو قرآن کریم کی تمام آیات پر عمل کرنے کی توفیقات عطا فرما، ہم لوگوں کے نماز، روزہ و حج و زیارات کو قبول فرما۔ میرے معبود، ماہ مبارک رمضان ہے، ہم سب کو تمام دولت دنیاوی، دولت اخروی سے مالا مال فرما۔ میرے معبود، ہم سب کی دعاؤں کو، تسبیحات کو، تلاوت قرآن کو قبول فرما۔ جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد بنا، میرے معبود جو مقروض ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما۔ جو بے مکان انہیں صاحب مکان بنا، جنت البقیع کے روزوں کی تعمیرات کے اسباب مہیا فرما۔ ہم سب کو تمام اتباعِ علی اور بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما۔
میرے معبود جتنے محرومین ہیں اور جو کہ آج پہلی شب ہے میرے معبود ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کو فشار قبر سے نجات عطا فرما۔ میرے معبود سلامتی امام زمانہ عطا فرما، امام زمانہ کی سلامتی کے طفیل میں تمام مولا کے چاہنے والوں کو تمام طرح کی آفات عرضی و بلاؤں سے محفوظ رکھ، ان کو سب کو سلامتی عطا فرما۔ میرے معبود کورونا وائرس جیسی وبا سے تمام مومنین کو محفوظ رکھ، حجت خدا کے زور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اوان انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی افتتح الثناء بحمدک وانت مسدد للثواب بمنک وایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمت واشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمت واعظم المتجبرین فی موضع الکبریاء والعظمہ۔ اللہم اذنت لی فی دعائک و مسئلتک فاسمع یا سمیع مدحتی و اجب یا رحیم دعوتی واقل یا غفور اسرتی۔ فکم یا الہی من قربت قد فرجتها و حموم قد کشفتها و اسرت قد اقلتها و رحمت قد نشرتها و حلقت بلاء قد فککتها۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الحمد للہ بجمیع محامدہ کلہا علی جمیع نعمہ کلہا۔ الحمد للہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له فی امرہ۔ الحمد للہ الذی لا شریک له فی خلقہ ولا شبیہ له فی عظمتہ۔ الحمد للہ الفاش فی الخلق امرہ وحمدہ ظاہر بالکرم مجدہ الباسط بالجود یداہ الذی لا تنقص خزائنہ ولا تزیدہ کثرۃ العطاء الا جودا وکرمہ انہ هو العزیز الوہاب۔ اللہم انی اسألک قلیلا من کثیر ما حاجت بی الیہ عظیمت وغناک عنہ قدیم وہو عندی کثیر وَهُوَ عَلَيْكَ سَهْلٌ يَسِيرٌ۔ اللہم ان عفوک عن ذنبی وتجاوزک عن خطیئتی وصفحک عن ظلمی وسترک علی قبیح عملی وحلمک عن کثیر جرمی عند ما کان من خطائی وعمدی اطمعانی فی ان اسألک ما لا استوجب منک الذی رزقتنی من رحمتک وَأَرَيْتَنِي مِنْ قُدَّتِكَ وَعَرَّفْتَنِي مِنْ إِجَابَتِكَ فَصِرْتُ أَدْعُوكَ آمِنًا وَأَسْأَلُكَ مُسْتَانِسًا لَا خَائِفًا وَلَا وَجِلًا مُدِلًّا عَلَيْكَ فِيمَا قَصَدتُ فِيهِ إِلَيْكَ فَإِنْ أَبْطَأَ عَنِّي أَتَبْتُ بِجَهْلِي عَلَيْكَ وَلَعَلَّ الَّذِي أَبْطَأَ عَنِّي هُوَ خَيْرٌ لِعِلْمِكَ بِعَاقِبَةِ الْأُمُورِ۔ فلم ارى مولا كريما اصبر على عبد لئيم منك علي يا رب انك تدعوني فاولي عنك وتتحبب الي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم۔ الحمد للہ مالک الملک مجری الفلک مسخر الریاح فالق الاصباح دیان الدین رب العالمین۔ الحمد للہ علی حلمہ بعد علمہ والحمد للہ علی عفوہ بعد قدرتہ والحمد للہ علی طول عناتہ فی غضبہ وہو قادر علی ما یرید۔ الحمد للہ خالق الخلق باسط الرزق فالق الاصباح ذی الجلال والاکرام والفضل والانعام الذی بعد فلا یرى وقرب فشهد النجوى۔ تبارک و تعالی الحمد للہ الذی لیس له منازع یعادلہ ولا شبیہ یشاکلہ ولا ظہیر یعاضدہ قہر بعزتہ الاعزاء وتواضع لعظمتہ العظماء فبلغ بقدرتہ ما یشاء۔
الحمد للہ الذی یجیبنی حین انادیہ ویستر علی کل عورت وانا آسیہ ویعظم النعمت علی فلا اجازیہ فکم من موہبت حنیۃ قد آتانی وعزیمت مخوفت قد کفانی وبہجت مونقت قد ارانی فاسنى علیہ حامدا واذکرہ مسبحا الحمد للہ الذی لا یہتک حجابہ ولا یغلق بابہ ولا یرد سائلہ ولا یخیب عاملہ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویرفع المستضعفین ویزاء المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین والحمد للہ قاسم الجبارین مبیر الظالمین مدرک الحاربین نکال الظالمین صریخ المستصرخین موضع حاجات الطالبین معتمد المؤمنین الحمد للہ الذی من خشیتہ ترعد السماء وسکانها وترجف الارض وامارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ویمیت الاحیاء ویحیی الموت وهو حی لا یموت بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وامینک وصفیک وحبیبک وخیرتک من خلقک وحافظ سرک ومبلغ رسالاتک افضل واحسن واجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسولك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك آياتك الكبرى ونبأ العظيم وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة النساء العالمين وصل على سبط الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدوس يا رب العالمين اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه اللهم المم به شاسنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكسر به قلتنا وعزز به ذلتنا واغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا
وجبر به فقرنا وسد به خلاتنا ويسر به أسرنا وبيئس به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجه به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وآتنا به سولنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة أعمالنا وآتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوصى الموتين اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وإن على ذلك بفتح منك تؤجله وبزور تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسونها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على